رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب اللسان والصلاة والسلام على من بعث الوصايا وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لشاهدين وشاهدين والحمد لله رب العالمين. وقال في مقام آخر: إن وعد الله الحسنى. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ جل جلالہ وعظم برہانہ وجل شانہ اور سرور کائنات مقبول دیدار زینت وسیع کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث السلام کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. سامعین و خوشی آج کے درس کا موضوع ختم نبوت اور صحابہ کرام کی شان. اللہ عز و جل ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و اصحابک یا نور اللہ. عقیدہ ختم نبوت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. اسلام کی حفاظت اس عقیدے کے ساتھ اور اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اگر ختم نبوت نہ ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی نہ ہوتے، تو ہر مسلمان کو ہر وقت بلکہ قیامت تک اکٹھا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پیغمبر تشریف لے آئیں، کوئی اور نبی دین کی تشریف لے آئیں اور ہماری نبوت جو ہے وہ ہماری شریعت جو ہے نبوت شریعت جو ہے منسوخ ہو جائے اور ہمیں کسی نئے نبی کی پیروی کرے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام آپ پر اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت منقطع کر دیا، ختم کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سے سب سے آخری ہوں، خاتم النبیین.
اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بات یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ باپ تو نہیں رسول ہے۔ رسول کی جگہ کچھ اور بھی اللہ فرما سکتا تھا، وہ تمہارے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارے نبی ہیں۔ اللہ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا، بلکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ تمہارے رسول ہیں۔ اللہ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ شاہد ہیں، وہ منیر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ بشیر ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا تمہارے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ باپ کم مہربان ہوتا ہے، رسول زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا محبت والا رسول تمہیں دیا، اور اتنی محبت اس کی جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کی حد یہ ہے کہ میں نے اس نبی کی نبوت پر مہر لگا دی، اس کے بعد اس سے بڑھ کر اپنی امت سے محبت کرنے والا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا۔ پہلی بات یہ کہ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سب سے بڑا پہرا ہے، سب سے بڑا پہرا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا بے شک۔ سبحان اللہ۔ ضروری کیوں ہے کہ اگر اس کو ڈھیلا چھوڑا جائے یا اس کی طرف توجہ کم کی جائے یا اس پر اتنی جو ہے وہ زور نہ دیا جائے تو کل قادیانی کانے جیسے کہیں اور پیدا ہو جائے، اور ہر وہ بندہ جس کو پیری ملی، مریدی ملی، بظاہر لوگ اس کے عاشق بن گئے، تو کہیں ایسے بدبخت جو ہے وہ کہیں نبوت کا دعویٰ لگا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو چھوٹے سے بچے تھے، آپ کے والدین اس وقت ساتھ نہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید کے والد صاحب اور ان کے چچا آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بچہ دے دیجیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ زید یہ کون ہے؟ عرض کیا آقا یہ میرے والد ہیں اور یہ ساتھ میرے چچا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ زید کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہم زید تمہیں نہیں دے سکتے۔ انہوں نے عرض کی ایسا کر لیں کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں آپ کو مال دے دیتے ہیں، آپ وہ مال لے لیجیے اور زید میرا بیٹا ہے ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک چیز کے بدلے زید دے سکتا ہوں۔ عرض کی وہ کون سی؟ تو میں کہو لا الہ الا اللہ، تم کہو اللہ ایک ہے، صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ساتھ یہ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اور اللہ کا رسول کون سا؟ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہ تین کلمے تم کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول بھی آخری ہوں، میں تم سے پیسے نہیں لیتا، کچھ نہیں لیتا، اس کلمے کے بدلے میں زید کو تمہارے حوالے کروں۔ تم نے دیکھا نا کہ یہ مال و دولت کی طرف رغبت نہیں رکھتے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور اللہ نے ان کو نور ایمان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا سکتے تھے، لیکن خاتم النبیین اس لیے ساتھ رکھا تاکہ آنے والی نسلوں کو، آنے والے وقت میں آنے والے امتیوں کو اس عقیدے کی حقیقت، اس عقیدے کی اہمیت پتہ چلے۔ پتہ کیا چلے کہ نبی پاک کے سب سے لاڈلے صحابہ کرام کے بچوں میں سے اتنے لاڈلے تھے کہ آپ نے ان کو ساتھ رکھا ہوا تھا حضرت زید،
شمار کرتے تھے، رکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہائش تھی ان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن کو حضرت زید کے نکاح میں لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کئی بار دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک سے حضرت زید کا منہ صاف کیا کرتے تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر ختم نبوت کا اقرار کروا کر اس لیے اس بات کا اعلان کیا کہ سرکار وسلم مال نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہیں تو اپنی ختم نبوت پر تم سے پہرا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بندہ حضرت زید کے حالات پڑھے تو ان کے والد کے ایمان کا واقعہ پڑھ کر اس کا ایمان بھی روشن ہو کہ آقا نے حضرت زید کو حوالے کرنے کا جو اقرار کیا، جو حامی بھری، وہ ختم نبوت کا اقرار کروا کر حامی بھری. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آئے تھا جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور رکھا. جس کے سینے میں آقا کی محبت ہے اس کے سینے میں ختم نبوت پر پہرا دینے کی، ختم نبوت پر تحفظ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی محبت اور ہمت رکھی. ایک مولانا صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ایک ٹائم تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو ریلی نکالتے ہیں 12 ربیع الاول شریف یہ کیوں نکالتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہر بندے کو سمجھ کوئی نہیں آتی ہے، ہر بندے کو قرآن و حدیث ذہن میں نہیں بیٹھتی، ہر بندے کے ذہن میں یہ تقریریں نہیں بیٹھتی. بعض لوگوں کو عملی طور پر بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمیں سرکار سے محبت کس طرح کی. سبحان اللہ، سبحان محبت کس طرح کی ہے اور اس محبت کے اظہار کے لیے ہم جو ہے وہ یہ ریلی نکالتے ہیں. مختصر میں عرض کروں کل ان سے بات، کل وہ مجھے کہہ رہے تھے جو انہوں نے بات کی ہے سب 2012 کی بات. کل وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے علاقے میں بہت تقریریں کروائی، بہت زیادہ محافل کروائی، لیکن علاقے کے لوگوں پر اثر نہیں پڑا. تو کہتے ہیں اب میں نے بھی یہی طریقہ ڈھونڈا ہے کہ آقا کے معراج میں، آقا کا معراج جب تشریف لائے آقا کی شان میں ریلی نکال. کہتے ہیں جب میں نے بات کی ہے تو 3-4 بستیاں ہمارے ساتھ اکٹھی ہو گئی. سبحان اللہ. مطلب بات کسی بندے کو سمجھانے کے لیے عملی طور پر جو ہے وہ اپنے احساسات کا، اپنے علم کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اگلے کو سمجھ آ جائے. صحابہ اکرام نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی، احد میں بھی شرکت کی، تبوک میں بھی شرکت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات میں تقریباً 70 سے زائد جنگیں، لڑائیاں ہوئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس وقت جو ہے اسلام پر بڑا سخت دور تھا، بہت سے قبائل مرتد ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ جس چیز پر پہرا دیا وہ آقا کی ختم نبوت پر پہرا دیا. سبحان اللہ. جب مسلمہ نے اعلان نبوت کیا اس کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر مسلمہ کا 40,000 کا لشکر تھا اور صحابہ کرام کی تعداد بعض کہتے ہیں صرف 7,000 تھی. اور صحابہ کرام اتنی بے جگری سے لڑے، کسی جنگ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے. صرف جنگ یمامہ میں 1200 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت ہوئی. ہر چیز سے بڑھ کر انہوں نے اس چیز پر پہرا دیا. اگلی بات، ان 1200 میں سے تقریباً 700 وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے آقا سے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا. آقا سے قرآن پڑھا. نبی پاک کے صحابہ 700 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کہ آنے والے وقت میں ختم نبوت کے حوالے سے اگر کوئی کتا بھونکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہماری مثالیں دے سکیں کہ انہوں نے سینے میں قرآن رکھا، کسی چیز کی اتنی پرواہ نہیں کی، نہ جانوں کی تھی، نہ کسی اور چیز کی تھی. اگر پرواہ کی ہے تو سرکار کی ختم نبوت کی پرواہ کی.
اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل نے 6 چیزوں کے ذریعے باقی انبیاء پر فضیلت دی. 6 چیزیں ایسی ہیں جو کسی نے اللہ عز و جل نے کسی نبی کو عطا نہیں کی. بے شک فرمایا کہ اونٹی کے دماغ میں رکھا اللہ عز و جل نے مجھے جامع کا لباس عطا کیا. مطلب بات میں تھوڑی کرتا ہوں اس کا معنی بہت بڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. رب عز و جل نے گفتگو کا جو انداز مجھے عطا فرمایا اللہ نے کسی نبی کو گفتگو کا یہ انداز عطا نہیں فرمایا. سبحان اس اللہ. بات ارشاد فرمائی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ عز و جل نے مجھے رعب کیسا عطا کیا؟ فرمایا 1 مہینے کی مسافت پر اگر میرا دشمن بیٹھا ہو تو اللہ نے مجھے وہ رعب عطا فرمایا ہے کہ میں مدینہ میں بیٹھا ہوں. 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن بیٹھا ہو. 1 مہینے کی راہ کی دوری، اتنی دوری پر میرا کوئی دشمن بیٹھا ہو اللہ میرا رعب میرے دشمن کے دل میں پیدا فرما دیتا. سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے حیات طیبہ میں یہ معاملہ تھا. آپ نے دیکھا نہیں جب بھی ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غیر مسلم بھونکتا ہے تو وہ اپنے ملکوں کی اس بندے کی سیکیورٹی کو سخت کر دیتے. سلیمان ناصر بھونکا تھا تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو سیکیورٹی دے. بڑے اس کے ایلی فورس کے جو ہے بڑے سپاہی نے بڑا کچھ کیا لیکن جب اس نے گستاخی کی نا تو اللہ کا ایک شیر اس کی تاق میں لگا رہا. بے شک اس کو مارنے والا کون تھا جس کو حکومت نے اس کی جان کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا. سبحان اللہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ آقا نے ارشاد فرمایا 1 مہینے کی مسافت پر میرا جو ہے وہ روح فرمایا اور اللہ کی جلال. تیسری فضیلت جو اللہ سمجھ نے بات کی دیا عطا فرمائی وہ یہ کہ مال غنیمت میرے لیے حلال رکھا. یعنی میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال رکھا ہے. مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی. اس جنگ سے کافروں سے جو مال چھینا گیا یا کافر جو مال چھوڑ کر بھاگ گئے اس مال کو مسلمانوں کے قبضے میں لے لے مسلمان کو اکٹھا کرنے وہ مال غنیمت وہ کیا ہے؟ پہلی امت میں یہ جائز نہیں تھا لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صدقے اللہ نے میری امت پر یہ بھی کرم فرمایا. سبحان اللہ. اگلی بات ارشاد فرمایا. چوتھی بات پہلی امتیں جتنی تھیں ان کی عبادتیں ہوتی تھیں ان کے عبادت خانوں میں. ان کی نمازیں مقبول ہوتی تھیں عبادتیں مقبول ہوتی تھیں تو ہر کنیسہ بنے ہوئے تھے گرجا گھر بنے ہوئے تھے انہیں وہاں پر جا کر عبادت کرنی پڑتی تھی. آگے پیچھے کر جا کر عبادت کرتے وہ قبول نہیں. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میرے صدقے جعلت لی الارض مسجدا طہورا. فرمایا کہ میرے لیے اللہ عز و جل نے صرف ایک کوٹھے کو نہیں بلکہ پوری روئے زمین کو پاک مسجد کے طور پر بنا دیا. سبحان اللہ. میری تو مسلمان سے تصویر پڑے مسجد میں آپ کو خدا قبول ہوگی. مسلمان اگر جنگل میں بھی بیٹھ کر تصویر پڑھتا ہے اللہ وہاں پر بھی ثواب عطا فرمائے. جگہ کے بدلنے سے بعض اوقات وقت جگہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی عبادت کی جائے تو عبادت کا وزن بڑھ جاتا ہے. مثلا آپ یہاں پر نفل پڑھتے ہیں 1 رکعت سمجھ مثال دیں اس مسجد میں پڑھے تھے تو 1 نفل کا 1 ثواب. میں مثال دے رہا ہوں جگہ. یہی نفل اگر آپ بیت اللہ شریف یعنی حرم پاک میں مسجد الحرام میں جا کر پڑھیں گے تو 1 نفل کا 1,00,000 نفلوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور وقت کی تبدیلی سے بھی ایک عبادت کا وزن بڑھ جاتا ہے. مثلا عام دنوں میں سبحان اللہ کہیں 1 تسبیح کا ثواب. رمضان المبارک میں اگر سبحان اللہ کہیں تو اللہ عز و جل 1000 تسبیحات کا ثواب عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ نے اللہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی وجہ سے باقی انبیاء پر فضیلت دی. فرمایا یہ گفتگو کا ایسا انداز ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا. فرمایا کہ مجھے روگ ایسا عطا کیا جو کسی نبی کو نہیں ملا. پھر فرمایا کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی تھی جو کسی نبی کے لیے حلال نہیں. چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے پوری زندگی کو میرے لیے پاک مسجد بنا دیا. پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ باقی انبیاء جتنے بھی آتے تھے خاص صوبے کی طرف, خاص قبیلے کی طرف, خاص علاقے کی طرف آتے تھے, لیکن اللہ تعالی نے مجھے پورے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. چھٹی بات آقا نے ارشاد فرمایا کہ چھٹی چیز جو اللہ تعالی نے کیا عطا فرمائی, اللہ تعالی نے مجھے تاج ختم نبوت عطا فرمایا. سبحان اللہ. ختم نبوت کا اللہ نے میرے ذریعے, آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے میرے ذریعے اللہ تعالی نے انبیاء نبوت کا خاتمہ فرمایا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, یہ رسول ہے. اور رسول بھی کون سے, جو اللہ تعالی کے آخری نبی, اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں. اور اللہ تعالی کے حبیب علیہ السلام نے کئی جگہوں پر اس کی وضاحت فرمائی, کئی جگہوں پر. آقا نے ارشاد فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بڑا خوبصورت محل بنایا ہو, لوگ اس کا طواف کریں, اس کے گرد گھومیں, اس کی خوبصورتی کو دیکھیں, خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب کریں کہ واہ کتنا خوبصورت محل ہے. لیکن ایک جگہ وہ پہنچے, اس محل کی ایک کونے پر ایک جگہ پر وہ پہنچے, دیکھیں کہ یہاں پر ایک اینٹ نہیں لگی. اپنے عبادت سے جانے کی کوشش کریں, اینٹ دیوار سے ایک اینٹ نکلی ہوئی ہے, اینٹ لگی نہیں. تو لوگ کہیں کہ کاش یہاں پر بھی اینٹ ہوتی تو اس عمارت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا. سبحان اللہ. فرمایا کہ انا لابے آقا نے ارشاد فرمایا جس سے اس کی خوبصورتی مکمل ہوئی نا, نبوت کی عمارت کی خوبصورتی مکمل ہو گئی, اللہ نے اس اینٹ کے طور پر مجھے رکھا. سبحان اللہ. میں وہ آخری نبوت کی عمارت, یہ بات کوئی نہیں آ سکتی. سرکار کے معلوم سے نے ارشاد فرمایا آج ہم کہتے ہیں بروز قیامت اللہ تعالی ہمیں شفاعت عطا فرمائے. سرکار کے معلوم سے شفاعت ملے گی تو اللہ ہے جنت میں. سرکار کے معلوم سے میدان بچے کا اچھا اگر ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ نے سنا ہی ہوگا نفسی نفسی ہو گئی. سفیان نے بڑی بات یہاں پر پہلے ارشاد فرمایا, اختلاف بھی ہو سکتا ہے بات, لیکن میرا اپنا جو کہتے ہیں نا اندر کا جو مومن ہے, جو میرا دل ہے, وہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ سفیان نے جو بات کہی بات صرف وہی کافی سے آٹر بات ہے. سفیان کہتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے دن کہیں گے نا نفسی نفسی نفسی, ہائے میری جان, ہائے میری جان, ہائے میری جان, کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے, منافقوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے معاملہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. قیامت کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا. میل کے 2 معنی ہیں, ایک جو ہے وہ 1600 میٹر کا میل ہوتا ہے, اور ایک میل کہتے ہیں سرمادانی کی سلائی کو میل کہتے ہیں. مانا کیا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں قیامت ایک گرمی ہوگی, تانبے کی زمین ہوگی, اور لوگ پسینے میں کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے سینے تک, سینے میں گھوٹے کھا رہا ہوگا, اور ہر ایک جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا ہر ایک. لیکن اس وقت مسلمان بھی کہے گا نفسی نفسی, کافر بھی کہے گا نفسی نفسی. بات دونوں میں فرق ہے. کافر جو کہے گا ہائے میری جان, ہائے میری جان, اس سے اپنی پڑی ہوگی. مسلمان جو کہے گا نفسی نفسی, میری جان میری جان, وہ اپنی جان کو نہیں پکار رہا ہوگا, ایمان کی جان وہ سرکار کو پکار رہا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کو پکار رہا ہوگا. اس لیے تو میدان محشر میں مومنین کے لیے آسانی ہوگی.
خیر آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ جو ہے وہ قیامت ایک منظر ہوگا، 50 سارا دن ہوگا، سختی ہوگی، تو لوگ جو ہے وہ مختلف انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ انبیاء سارے یہ کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ، کرتے کرتے آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، میرے پاس نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فیاتون محمد، پھر وہ مجھ محمد کے پاس آئیں گے، اور وہاں میرے پاس جب آئیں گے نا کہیں گے کیا؟ یقولون، وہ نعرے لگا رہے ہوں گے کیا؟ یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے محمد آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بروز قیامت کے اگر اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی پاک سے سن کے شفاعت کے سمندر میں سے کرا عطا فرمائے گا تو وہاں پر آخری نعرہ ختم نبوت کا ہی لگانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ نا بات میں یہ کل نا آئی جی صاحب میرے ساتھ تشریف ہے، ان کی طرف سے ایک لیٹر آیا، سارے اپنی وزارت کو بھیجا گیا، میں بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جو ہے نا سب جی جی، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اسلام کی اتحاد کا درس دیتا ہے، میں مختصر عرض کروں، فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ان کا دفعہ جواب بتا رہا ہوں، اور فرقہ واریت یہ تفرقہ بازی جو ہے یہ جو ہے یہ امت کو توڑنے کا ذریعہ ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا درس دیا، بالکل یہی بات آقا نے ارشاد فرمایا مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، بتایا کہ مومن آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے کو بھی کوئی خراش پہنچے نا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، یہی بات۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہوگی، اس کا ترجمہ لکھا گیا اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا، وہ جو ہے نا سب کی جی جی صاحب کو میں لیٹر سنا رہا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ایک آیت ہوگی، خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیاں پائے جانے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ پھر ایک اور انہوں نے آیت قول کی اور اللہ کی رسی کو، عام آیت عام طور پر آپ سنتے بھی ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ ہو۔ انہوں نے آگے یہ بات لکھی کہ لیکن اسلامی امت تقسیم ہو گئی، امت اسلامیہ تقسیم ہو گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور قرآن کی تعلیمات کے برعکس امت جو ہے وہ فرقے بازی میں پڑ گئی۔ آخر میں انہوں نے لکھا علماء کرام سے اپیل کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے سے بدنیتی اور جدائی کے اسباب کو ختم کرنے اور اسلام کے اصلی ملاوے اور ماخذ کی اصل اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جمعہ مبارک کے خطبے کے دوران آگاہی فرمائی جائے۔ یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ واریت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ وہ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت کہتی ہے اللہ ابو بکر مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ فقہ واریت میں سمجھانے کی کوشش کروں، بات کر رہا ہوں۔ فقہ واریت کیا ہے؟ کیا یہ فقہ واریت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ نے کسی کو نبوت عطا کرنی ہوتی تو اللہ نبوت میرے عمر کو عطا فرماتا۔ جی یہ فقہ واریت ہے؟ نہیں۔ کیا یہ فقہ واریت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق میرا عثمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ فقہ واریت ہے؟ بولے نا وہ بولتے ہیں نہیں بولے نا ساری فقہ واریت نہیں۔ کیا یہ فقہ واریت ہے کہ میں یہ کہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ جس کی فضیلت میں ملتی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ فقہ واریت ہے؟ نہیں۔ کیا یہ فقہ واریت ہے کہ میں یہ کہوں امام حسن اور امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ فقہ واریت نہیں۔ کیا یہ فقہ واریت ہے کہ میں یہ کہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ۔ اور سیدہ کے قدموں کے صدقے اللہ امت کو سرکار کی شفاعت عطا فرمائے؟ سبحان اللہ۔ یہ فقہ واریت؟ نہیں۔ فقہ واریت فقہ واریت یہ ہے جب کوئی بندہ دینی مسندات کو چھیڑے، جنہوں نے دین کا کام کیا، دین کو پھیلایا، جب کوئی بندہ صحابہ کرام اہل بیت کی شان میں کوئی بکواس کرے، فرقہ واریت اس کو کہتے ہیں۔ بے شک۔ جب کوئی اولیاء کے مزارات کی بے ادبی کرے، فرقہ واریت اس کو کہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، انبیاء کے مزارات اللہ عز و جل کے فیض کے منبع بے شک۔ اگر نہ ہوتے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ داتا کے قدموں میں بیٹھ کر کبھی نہ کہتے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آپ کو کچھ نظر آیا تو آپ نے کہا؟ بے شک۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ واریت یہ ہے مزارات پر جا کر سجدے کرنا۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ مزارات پر جا کر ڈول بجانا۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ مزارات کی جا کر بے ادبی کرنا۔ یہ بھی فرقہ واریت ہے، سجدے کرنا، قبر کے طواف کرنا، مزارات پر جا کر ڈول بجانا، یہ فرقہ واریت ہے۔ یہ امت میں فرقہ ڈالنے والی بات کہ یہ لوگوں کو دین سے جو ہے بیزار کر کے ایک کلیوں والا جو ہے وہ ٹولہ بنا کر جو ہے اس میں شامل کر، یہ فرقہ واریت ہے۔ اور یہ بھی فرقہ واریت ہے کہ مزارات کو شرک کے اڈے کہہ دو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سماج کی بہت واقعہ کہ انہوں نے کہا ہم لوگ مار کہاں سے کھاتے ہیں؟ جب ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے گستاخ، اللہ کے رسول کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ، جب ہم ان کے ساتھ ہمدردیاں جتاتے ہیں، نبی کے صحابہ کرام اہل بیت کی حرمت کا بیان کرنا، یہ ہم پر لازم ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک۔ اگر ہم سرکار کے صحابہ کرام کی حرمت کے بارے میں بات نہیں کرتے تو ہم دین کے غدار ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں۔ امت اتحاد میں تب آئے گی، اتحاد تب ملے گا، اتفاق تب ہوگا، یہ تفرقے تب ختم ہوں گے جب دینی مسلمات کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔
اس پر امپلیمنٹ کروانا کس کا کام؟ آئی جی صاحب آپ کا کام، ملک کے سرپرست کا کام۔ جب ہمارے ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو یہ سماج شریف والا جو واقعہ یہ پیش آئے گا۔ کہا وہ کنجری بونکی حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، تفرقہ بازی یہ نہیں جو میں بتا رہا ہوں، میں نے تو کہا صدیق اکبر وہ ہے جس کے بارے میں جنت بھی اللہ سے کہتی ہے اللہ صدیق اکبر مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ تفرقہ بازی نہیں، تفرقہ بازی وہ ہے جو اس کنجری نے کی ہے۔ تفرقہ بازی یہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سماج شریف کو آپ نے عام مزاج سمجھا ہوا ہے، بابا اٹھا کر دفن کر دیا، عام جگہ سمجھی ہوئی ہے سماج شریف۔ پوچھو مکان شریف والے سے، پکاڑا ایک مزار بزرگ کا مکان شریف، کیا نام ہے اس کا؟ مکان شریف۔ ارے بولے کیا نام ہے اس کا؟ مکان شریف۔ تو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں سماج شریف ہے کیا۔ سماج شریف وہ جگہ ہے جہاں پر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کا نور حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکان شریف والے کیا کہتے ہیں؟ مکان شریف والے جو بزرگ ہیں نا ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بڑا بتا رہے ہیں، میں تو فرقہ بازی کو نہیں پھیلا رہا، بولے نا نہیں یہ تو فرقہ بازی ہے۔ نہیں۔ جس کے دل میں صحابہ کی گستاخی یا اہل بیت کی گستاخی سب کرنا ملال پیدا نہ ہو، وہ اپنے حلالی ہونے پر غور کرے، اپنے مسلمان ہونے پر غور کرے۔ دینی مسلمات کی حفاظت ہم مولویوں کا کام ہے۔ مکان شریف والے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے آپ حضوری والے بزرگ تھے، کون سے؟ حضوری والے بزرگ تھے۔ حضوری والے بزرگ پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو آنکھ بند کرے تو آقا اپنا دیدار عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور جب یاد کرے تو آقا دیدار کی بھیک عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضوری والے بزرگ، وہ نام لے، وہ درود پاک پڑھے، وہ نعت پڑھے، آقا کا چہرہ ان کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ میرے نشاہ صاحب نے ویسے بھی کہا تھا متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، اور ان کو سرکار کا چہرہ انور ان کے سامنے تھا۔ آقا کے چہرے کو دیکھ کر سبحان اللہ معاجم کا انہوں نے لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ زیارت پتہ ہے کیوں اپنے نور کا کہہ رہا ہے؟ مکان شریف والے بزرگ مدینہ شریف میں تھے، مستقل رہائش کا پروگرام بنا کہ میں جہاں پر مستقل رہائش کا سرکار کی بارگاہ میں حاضر دی، آقا اجازت دیجئے کہ میں ہمیشہ ساری زندگی جو باقی ہے یہ آپ کے قدموں میں بسر کروں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ واپس اپنے علاقے میں چلا جا، میرے دین کی روشنی کو وہاں پر عام کر۔ سبحان اللہ۔ آج کی بندہ نواز یہاں پر ہوتا ہوں تو آنکھ بند کرتا ہوں تو دیدار کی بھیک ادا کر دی جاتی ہے۔ وہاں پر جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ فرمایا گیا سن پریشان نہ ہو، تو رہتا ہے وہ کڑا میں، جب میرا دیدار چاہیے ہو نا وہ علاقہ سنوال شریف جایا کر، اس حافظ کے پاس بیٹھا کر میں تجھے وہاں پر اپنا دیدار عطا کر دیا کروں۔ سبحان اللہ۔ فرقہ بازی ہے، فرقہ بازی یہ نہیں، فرقہ بازی ہے اس حافظ اس اللہ کے ولی کے مزار کی دیواروں کے ساتھ خون ملنا، ناپاک خون ملنا، مسجد کی بے ادبی کرنا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تفرقہ بازی دینی مسلمات کو بیان کرنا نہیں، تفرقہ بازی سرکار کی ناموس پر پہرا دینا، پہرا نہ دینا، پہرا نہ دینا، سرکار کی ناموس کے خلاف کام کرنا یہ تفرقہ بازی، صحابہ پر بھونکنا یہ تفرقہ بازی، اہل بیت پر بھونکنا یہ تفرقہ بازی، جو ختم نبوت کے نعرے لگائے، جو آقا کی ناموس کی حفاظت کرے، وہ تو آقا کی امت کو جوڑ رہا ہے۔ جو صحابہ اکرام کی ناموس پر پہرا دے وہ تو فرقہ بازی نہیں کر رہا، وہ آقا کی امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو سرکار کے اہل بیت کا احترام کرے اور اہل بیت کی حرمت پر جو ہے وہ پہرا دے، وہ کبھی بھی فرقہ باز نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا زیڈر میں یہ بات لکھی ہوئی،
ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جسے تفرقہ بازی پھیلے. ہم تفرقہ بازی نہیں پھیلا رہے. آج پتہ چلا وہ کجری گرفتار ہوگی. یہ اداروں کا بہت اچھا کام ہے. حضرات بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں رپورٹنگ کرنے والے. اس چیز کو لکھو کہ تفرقہ بازی دینی مسلمات کی حفاظت نہیں. تفرقہ بازی ہے دینی مسلمات کو چھیڑنا، دینی شخصیات پر بھونکنا، صحابہ کرام پر بھونکنا، اہل بیت کرام پر بھونکنا، اولیاء کرام کے مزارات کے حوالے سے، ان کی شخصیات کے حوالے سے بھونکنا. تفرقہ بازی ہے. اگر آج ہمارے اپنے ادارے ہمارے ذمہ داریاں پوریاں کریں خدا کی قسم ہمارا یہ ملک، یہ پاکستان، یہ آزاد کشمیر جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، ہند کے ایریے کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا. فرمایا اطیب ریح فی ارض الہند، دنیا کی خوشبودار ہوا ہند کے ایریے سے آتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا اس وقت یہ پورا ہندوستان تھا نا. اس حوالے سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان کا بہت اچھا اقدام ہے کہ جن لوگوں نے جو بھی شریک ہیں اس جرم میں، یاد رکھیے گا ہر جگہ شیطان لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ ہمارا ملک آزاد کشمیر، یہ پاکستان، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. یہ اسلام کے قلعے ہیں. یہ اسلام کی حفاظت یہاں سے ہو رہی. ہم نے دین پڑھا، ہم کوئی کھنسے نہیں، ہم نہ مرد نہیں، ہم منافق نہیں، ہم لوگ حرام کھانے والے نہیں. جس نے حرام کھایا ہو وہ کبھی بھی سرکار کے صحابہ کی ناموس کے بارے میں بات نہیں کرے گا، اہل بیت کی ناموس کے بارے میں بات نہیں کرے گا. حرامی بھوت کبھی یہ مانتا نہیں سکتا. آقا کی ناموس پر، صحابہ کی ناموس پر، اہل بیت کی ناموس پر پہلا وہی دیتا ہے جس کی رگوں میں حلال کا خون دوڑ رہا ہو، سبحان جس اللہ. نے حلال کھایا. تفرقہ بازی کی ڈیفینیشن سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی. کس چیز کو سمجھ آئی بھائی؟ جس کو نہیں سمجھ آئی کہیں نہیں آئی. آج کل ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر نہیں کریں. آپ ہمارے انہی معاملات کی وجہ سے گستاخوں کو موقع ملتے ہیں، ان کی ہمتیں بڑھتی ہیں اور یہ لوگ بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اور ایسی کوٹے کی تجریاں جو میرے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی کے بارے میں بکواس کرے، ایسی کو ہم چین کر رکھ دیں. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، عوام کو چاہیے کہ مشتعل نہ ہو. جب ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے پھر ہم جلدی یہ گستاخ کریں گے. بے شک. یاد رکھیے گا ہر دو صوبوں میں اس ریاست کا امن و امان، اس ملک کا امن بحال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ یہ پاکستان اللہ کی عطا ہے اور تحفہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس کا امن غیروں کی سازشیں، جو ایران پیسہ لگا رہا ہے، بھارت پیسہ لگا رہا ہے، اور یہ بھارت کے ایجنٹ، یہ ایرانیوں کے ایجنٹ جو اس طرح کے شوشے اٹھا کر ہمارے ملک میں بدنامی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اداروں کا چیز نہیں کرتے ہیں. اس کنجری کو اگر اس دن گرفتار کر لیا جاتا تو آج لوگ احتجاج کرنے پر مجبور نہ ہوتے. آج مزارات کی جو ہے بے رخی نہ ہوتی. ایک کو ٹنگے پکڑ کر، ایک کو لٹکائے بیچ میں چراہے کے. میں دیکھتا ہوں کون حرام کا اٹھتا ہے اور صحابہ کرام کا گھومتا ہے اور اہل بیت کا گھومتا ہے. صحابہ کرام زندہ باد. بولے سارے صحابہ کرام زندہ باد. صدیق اکبر زندہ باد. عمر فاروق زندہ باد. عثمان غنی زندہ باد. علی مرتضیٰ زندہ باد. اہل بیت زندہ باد. اہل بیت. زندہ باد. یار حق چار یار. سوئے نہیں، بیدار ہیں ہم. سوئے نہیں ہیں. دین کی حفاظت، دین کے پر پیرا دینا یہ کسی حرام کھانے والے کا کام نہیں. جسم کے لحاظ سے صدیق اکبر ہی کمزور تھے، لیکن ایمان ایسا انبیاء کے بعد پوری روئے زمین پر وزنی ایمان اگر کسی کا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ سب سے وزنی ایمان میرے صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ.
जन्नती 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 जन्नती। हम रूहानी औलाद सहाबा की मौजूद है, अहले बैत की रूहानी औलाद हम मौजूद है, और हम किसी को मुंह नहीं खोलने देंगे। हम किसी ये मेरी जज्बाती तकरीर करो, मैंने जेल भी काटी, उन पर केसेस भी बने, मुझे पता क्यों बनवाए, लेकिन खुदा की कसम हम तफरकाबाजी नहीं फैला रहे, ना तफरकाबाजी के हक में। ये मुल्क हमारा है और इसके पास स्वामी हम खुद हैं। खत्मे नबूवत पर किस तरह पहरा सिद्दीक़ अकबर ने दिया था, उम्मत को पैगाम दिया, मेरे नबी की उम्मत का हर फर्द खत्मे नबूवत का मुहाफिज है। आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा किराम पर जब कोई भौंके, मुझे तेरे बाप ने कहा टाइम देंगे 1 मिनट सरकार, मुझे तेरे बाप, मुझे तेरे रसूल रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा। आप फरमाते हैं आका ने इरशाद फरमाया, सुना सरकार का रसूल ने इरशाद फरमाया, जब मेरे सहाबा किराम की गुस्ताखी की जाए, मेरे सहाबा किराम के बारे में कोई बुरा भला कहे, सुनो, कोई आलिम अपने इल्म का इजहार न करे, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर तमाम लोगों की लानत हो। जब कोई आलिम अपने इल्म का इजहार न करे। आईजी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो फरकाबाजी ये नहीं कि सहाबा किराम की हुर्मत पर पहरा दिया जाए, अहले बैत की हुर्मत पर पहरा दिया जाए। तो फरकाबाजी ये है जब इनके बारे में कोई भौंके, और मुल्क का अमन और मुल्क का खराब होगा जब भौंकने वालों को आप पट्टा नहीं डालेंगे। हमें जान कहेंगे, इस मुल्क के लिए जान देने के लिए हाजिर है, लेकिन आका और सहाबा और अहले बैत की नमूज पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तआला हमें ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए और सहाबा किराम और अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए।